أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. نهج البلاغہ شارٹ کورس کا آج کا یہ چوتھا سبق ہے. تیسرے سبق کو دہرانے کے لیے 3 سوال عزیزان کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کہاں تک آپ نے گزشتہ درس کو سمجھا. پہلا سوال، اور اس پہلے سوال کے اختتام پہ ٹیچر حضرات روک سکتے ہیں ریکارڈ کو اور طلبہ کی گفتگو سن سکتے ہیں. ذہن میں رہے کہ جناب امی علیہ السلام وہ ذات گرامی ہے کہ ہر کوئی سمجھتا ہے یہ ہم میں سے ہیں، لہٰذا جس موضوع کو بھی لے لیں گے آپ وہ ذات علی میں نظر آئیں گے. عابد سمجھتا ہے عابدوں کے سردار ہیں، زین العابدین ہیں. شجاع سمجھتا ہے کہ یہ شاہ مرداں ہیں، ہم میں سے ہیں. سپاہی سمجھتا ہے کہ ہم میں سے ہیں. حکمران سمجھتا ہے کہ بہترین حاکم ہیں. زاہد سمجھتا ہے کہ یہ بہترین زاہد ہیں. ہر اعتبار سے یہ چیزیں ہیں، ان کو کہتے ہیں جمع الاضداد، ضدیں جمع ہیں، اکٹھی ہیں. تو ہم نے کہا تھا کہ ہم فقط اس سیشن میں 5 موضوعات بیان کرتے ہیں. تو آیا عزیزان ان 5 موضوعات میں سے کسی ایک موضوع کا نام لے سکتے ہیں؟ اب یہاں اگر اساتذہ روکنا چاہیں ویڈیو کو تو روک کے طلبہ سے سوال پوچھ سکتے ہیں. اگر ہم جواب کی طرف آئیں تو ہم نے جو چیزیں بیان کی تھیں وہ 5 چیزیں. پہلی یہ ہے کہ اس میں عقائد کی بحث آتی ہے. دوسری یہ ہے کہ اس میں اخلاقیات آتے ہیں. تیسری یہ ہے کہ اس میں سیاسیات آتے ہیں، سیاست. ایک مہم موضوع اس کا جو جوانوں کو متوجہ رہنا چاہیے وہ ہے قرآن مجید کی اہمیت. جناب امی علیہ السلام نے بارہا بیان کی ہے. اور ایک موضوع جو دلچسپ موضوع ہے وہ ہے اہل بیت کے فضائل. اب اس سوال میں اگر کسی عزیز نے ایک چیز کو بھی بیان کر دیا تو چونکہ ہمارا سوال یہ تھا کہ کوئی ایک چیز بیان کی. یہ گزشتہ سیشن سے ایک سوال. دوسرا سوال یہ ہے کہ جناب امی علیہ السلام کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دربار میں 4 جملات جو عظمت پروردگار کے لیے بیان کیے گئے تھے وہ بیان ہوئے تھے. ان میں سے ایک مثلا یہ تھا کہ وہ تنہائیوں میں بندوں کے گناہوں سے آگاہ ہے. اکیلے میں، تاریکی میں چھپ کر جو بندہ گناہ کرتا ہے اس گناہ سے اللہ آگاہ ہے. 3 اور چیزیں بھی تھیں. سوال اس میں یہ ہے کہ یہ کون سا خطبہ ہے، اس لیے کہ کل اگر کہیں آپ دوستوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں اس خطبے کو دیکھنا چاہتے ہیں تو کیا یہ آپ کے ذہن میں ہے کہ یعلم عجیج الوحوش فی الفلوات؟ یہ اس خطبے کا پہلا جملہ ہے کہ وہ بیابانوں میں چوپایوں کے نالوں کو، آہ بکا کو، رونے کو سنتا ہے. تو کیا آپ بتلا سکتے ہیں کہ یہ کون سا خطبہ ہے؟ اب یہاں پھر اگر طلبہ کو روک کے پوچھ لیا جائے تو ایک درس دہرانے کا موقع مل جائے گا. اور اگر ہم جواب پیش کریں تو یہ نہج البلاغہ کا خطبہ نمبر 196 ہے جو ان جملوں سے شروع ہوتا ہے. اور تیسرا اور آخری سوال وہ یہ ہے کہ امی علیہ السلام نے مور کی رنگوں کی اور اس کی خلقت کی باریکیوں کی تفصیل سے بحث کی ہے ایک خطبے میں. وہ خطبہ کون سا ہے، اس کا نمبر کیا ہے خطبہ جس میں مور کا تفصیل سے ذکر کیا گیا ہے؟ وہ خطبہ 163 ہے، 163. تو یہ ہے گزشتہ درس کے بارے میں مختصر سی گفتگو. اب آتے ہیں پلٹ کے آج اس چوتھے درس کے متعلق. چوتھے درس سے متعلق ہم یہ عرض کریں گے اور یہ مقدمات تقریباً ختم ہیں. اب بعض دروس یہاں سے شروع ہوں گے اور پہلا درس ہم یہ عرض کریں گے کہ آپ جوان ہمت افراد ہیں
مثلا اکثر جگہوں پہ شارٹ کورس کا مڈل سے ایک سلسلہ شروع ہوتا ہے، تو مڈل یعنی 14 سال 13 سال کے بچے اور بچیاں اس میں شرکت کرتے ہیں۔ یہ بہترین عمر ہے، اور اس عمر کے لیے جناب امیر المومنین علیہ السلام خط 31 میں ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ جوانی کی عمر کالارض الخالیہ، خالی زمین کی مانند ہوتی ہے۔ اب جو اس میں بیج کاشت کر دیا جائے وہی اس میں بار آور ہوتا ہے، اسی کی فصل جو ہے وہ اس میں آ جاتی ہے۔ اب آپ اگر زمینوں کو دیکھیں تو زمین میں اگر آپ گندم کاشت کریں گے تو وہاں گندم ہوگی، جو کاشت کریں گے تو جو کاشت ہوں گے۔ اگر آپ کچھ نہیں کریں گے تو بعض اوقات ایسی جڑی بوٹیاں، ایسے فضول قسم کی گھاس اس میں آ جاتی ہے، یعنی زمین کو وہ کوئی نہ کوئی چیز پر کر لیتی ہے۔ لہٰذا ایک قابل زمیندار وہ ہوتا ہے کہ جو اس میں اپنی مرضی کا بیج بو لیتا ہے۔ جناب امیر علیہ السلام بھی یہی فرماتے ہیں کہ یہ جوان کے دل خالی زمین کی مانند ہوتے ہیں، اس میں اب جو کاشت کیا جائے اس کو وہ قبول کر لیتے ہیں۔ تو آپ عزیزان یہاں شارٹ کورسز میں آئے ہیں، اور یقیناً آپ اپنے دلوں کے لیے قیمتی بیج تلاش کر کے اس کو کاشت کریں گے، اور قیمتی ترین چیز جو دل کے زمین پر کاشت کی جا سکتی ہے وہ اللہ کا قرآن، اور اللہ کے قرآن کی محمد و آل محمد علیہ السلام کے فرامین کے ذریعے سے اس کی تفسیر۔ میں انشاءاللہ کسی وقت عرض کروں گا کہ جوانوں کو خصوصیت کے ساتھ جس چیز کی طرف توجہ کرنی ہے، اور اگر وہ ایک چیز آپ عزیزان سیکھ جائیں تو وہ ہے قرآن مجید کی تلاوت، اور قرآن مجید کی تلاوت کا طریقہ کار۔ اپنے آپ کو قرآن مجید سے مربوط کر لیجئے، اس لیے کہ آپ اگر قرآن سے جڑ گئے اور آپ کا تعلق قرآن مجید سے منسلک ہو گیا تو آپ فقط یہ نہیں ہے کہ قرآن سے، آپ ہدایت سے، آپ بلندیوں سے، آپ عزت سے، اور حد یہ ہے اس لیے کہ قرآن کے بارے میں پیغمبر کا فرمان ہے، علی مع القرآن ایسی حدیث جو ہیں وہ اگر کوشش کیا کیجئے مجالس میں، اگر ایسی حدیث بیان ہوتی ہیں تو آپ کوشش کیا کیجئے کہ یہ معصوم کا فرمان ہے، ان فرامین کو، مشہور فرامین، ان کو یاد کر لیا کیجئے قرآن مجید سے۔ تو فرمان پیغمبر اکرم کیا ہے؟ علی مع القرآن والقرآن مع علی، علی قرآن کے ساتھ ہیں اور قرآن علی کے ساتھ ہے۔ اب یہ اگر ہے تو اس میں ہم اگر قرآن مجید سے جڑ جائیں گے تو اہل بیت سے بھی ہمارا ایک تعلق قائم ہو جائے گا۔ لہذا پہلی چیز یہ ہے کہ آپ کے اذہان، آپ کے دل خالی زمین کی مانند ہیں، ہوشیار رہیے، آپ کے اس دل میں کوئی کانٹے دار چیزیں نہ بو جائے۔ شیطان ہر وقت ہوشیار ہے، وہ کچھ نہ کچھ کاشت کرتا رہتا ہے، لہذا آپ شیطان کی کاشتکاری سے پہلے قرآن کے بیج کو اپنے دلوں میں کاشت کر لیں۔ انشاءاللہ جو پھل اس سے اگے گا وہ پوری انسانیت کے لیے مفید ہوگا۔ ایک چیز، دوسری چیز جو کہنی ہے وہ یہ ہے کہ آپ عزیزان 13-14 سال کی عمر سے لے کے مثلا بھی میٹرک تک، ممکن ہے بعض عزیزان طلبہ و طالبات ایف اے کلاسز کے ہوں گے، سارے یہ جوانی کا زمانہ ہے۔ جوانی کے زمانے میں دو چیزیں آپ سے یہ گزارش کروں گا۔ پہلی یہ ہے کہ اس جوانی کی اہمیت کو جانیں، اور اس جوانی کی اہمیت کو مد نظر رکھتے ہوئے اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے اپنی اگلی زندگی کا، اس پوائنٹ کو نوٹ کیجئے گا، اپنی اگلی زندگی کا کوئی بلند ہدف قائم کیجئے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم نے مڈل کیا، ہم نے میٹرک کیا، ہم نے ایف اے کیا، بہت کیا تو ہم نے بی اے کر لیا، اب ہمیں نہیں معلوم کہ ہمیں کرنا کیا ہے۔ پہلے تو یہ ہے کہ والدین کو چاہیے کہ وہ بچے کے اذہان کو دیکھیں، بچہ کیا کر سکتا ہے، اس کا ذہن کیسا ہے، آگے اس کے طبیعت کیسی ہے، اس کا شوق کیا ہے، ان چیزوں کو سب کو دیکھتے ہوئے، اور کیا ہی خوبصورت ہو اگر یہ مشورے کے ساتھ ہو۔ عزیزان، ہمارے ہاں ایک بہت بڑی غلطی ہوتی ہے جوانوں میں، اور وہ یہ ہوتی ہے کہ ہم سارے زمانے سے مشورہ کرتے ہیں، نہیں کرتے تو اپنے ماں باپ سے۔
اور ماں باپ بھی جو ہیں وہ پھر بعض اوقات اپنی بات منواتے ہیں، مشورہ نہیں کرتے ہیں۔ تو اس حوالے سے ماں باپ سے مشورہ کیجئے، اور آپ کسی پڑھے لکھے آدمی کے ساتھ بیٹھ کے، اور میں اساتذہ سے یہ کوشش کروں گا اور گزارش کروں گا کہ آپ اسکول کی تعلیم کو مد نظر رکھتے ہوئے کچھ ایسے افراد کو اپنے شارٹ کورسز میں بلائیے جو بچوں کی آئندہ زندگی کے لیے رہنمائی کر سکیں، دنیاوی زندگی کے لیے۔ ہم مدارس میں بچوں کی دینی زندگی کے لیے بھی رہنمائی کرتے ہیں، اور الحمدللہ یہ شارٹ کورسز کا سلسلہ بہت اچھا ہے، لیکن یہ ہے کہ دنیاوی ترقی کے لیے بھی اب اس میں بہت ساری چیزیں ہیں۔ ہم جب یہاں شارٹ کورسز کراتے ہیں تو باقاعدہ ایک دو سیشنز جو ہیں وہ ان افراد کے ہوتے ہیں جو بچوں کو یہ بتلاتے ہیں آپ یونیورسٹی میں کیسے جا سکتے ہیں، یونیورسٹی میں کون سا کورس آپ کے لیے مفید ہوگا، اگر آپ یونیورسٹی نہیں جانا چاہتے تو اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے اور کس فیلڈ میں، یہ یعنی آئندہ کی زندگی کے لیے رہنمائی، تو یہ بہت ضروری ہے۔ لیکن وہ تبھی ہوگا جب آپ عزیزان بیٹھ کے گہرائی میں سوچ کے، بلکہ میں کہتا ہوں کبھی کبھی صبح کی نماز اول وقت پہ پڑھ کے اللہ سے یہ گزارش کیجئے، پروردگار ہمیں وہ راہ عطا فرما جو ہماری اس دنیا کی کامیابی کا ذریعہ بھی ہو اور آخرت کی کامیابی کا بھی ذریعہ ہو۔ تو مہم چیز کیا ہے، اپنی زندگی کے اہداف مقرر کیجئے، مجھے کیا بننا ہے۔ اب جتنی کسی کی استعداد ہے اسی حوالے سے جو وہ آپ اس کے طرف جائیے۔ ہمارے ہاں بہت مشہور جملہ ہے وہ شیخ چلی بننا بھی درست نہیں ہے، لیکن بعض اوقات بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ خوبصورت جملہ استعمال کرتے ہیں، خواب اگر دیکھیں گے تو ہی آپ، بلند خواب، بڑے خواب جو اس میں دیکھیں گے تو ہی آپ کچھ بن سکیں گے۔ تو ایک چیز جو ہے اس جوانی میں آپ ہدف معین کیجئے، اور اپنی طاقت کو دیکھتے ہوئے کچھ لوگوں سے اس سلسلے میں جو ماہرین ہیں ان سے مشورہ کیجئے، ان سے رائے لیجئے کہ ہمیں کس فیلڈ میں جانا ہے، تاکہ میٹرک کے بعد آپ ایف اے وغیرہ میں جائیں۔ بعض بچے جو ہیں میٹرک میں بھی یہ جو سبجیکٹس انتخاب کرنا ہوتے ہیں، ہمیں سائنس کرنی ہے، جنرل سائنس کرنی ہے، کیا کرنا ہے ہمیں، یہ چیزیں اگر مشورے سے کریں کہ ہمیں آگے کیا کرنا ہے تو ان کی پڑھائی کے لیے بہتر ہو سکتا ہے۔ تو ایک چیز جو ہے وہ ہو ضروری ہے کہ آج کے سیشن کا اس میں کہ آپ اپنے جوانی کے دور میں آئندہ کی زندگی کے لیے ہدف مقرر کریں۔ اس ہدف میں ایک چیز آپ کو کہتا جاؤں، ایک ہے آپ کی اپنی زندگی کا ہدف، اور ایک ہے آپ دوسروں کی مدد کرنا بھی اسی عمر سے سیکھیے۔ آپ کو یاد ہے ہمارے ٹائم پہ یہ ہوتا تھا کہ اسکول کی اسمبلی جو ہے وہ شروع ہوتی تھی تلاوت قرآن پاک سے، اور تلاوت قرآن پاک کے بعد جو ہے وہ ایک نعت ہوتی تھی، اور ایک دعا ہر سکول میں پڑھائی جاتی تھی، ابھی کا مجھے نہیں معلوم، اور وہ علامہ اقبال کی دعا تھی، بچے کی دعا۔ وہ کافی سارے اس کے اشعار ہیں، ایک دو شعر جو ہیں وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ مثلا وہ دعا کیا تھی، لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، یعنی میرے دل کی جو تمنا ہے وہ میرے ہونٹوں پہ آ رہی ہے، لیکن دعا کی صورت میں آ رہی ہے کہ میں اپنے ہونٹوں کے ذریعے سے دعا کی صورت میں اپنے دل کی تمنا کو کیسے ظاہر کر رہا ہوں۔ لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، اب وہ کیا تمنا کیا آتی ہے زبان پہ یا ہونٹوں پہ، زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری۔ اب ایک بچے کی دعا یہ ہونی چاہیے کہ پروردگار میری زندگی شمع کی صورت ہو، چراغ کی صورت میں ہو۔ چراغ کیا ہوتا ہے؟ چراغ حقیقت میں یہ ہے کہ خود جلتا رہتا ہے لیکن دوسروں کو روشنی مہیا کرتا ہے۔ اب اپنی جوانی میں ایک ہدف یہ بھی مقرر کیجئے کہ فقط یہ نہیں کہ ہم اپنی زندگی میں اپنی سہولت دیکھیں گے، بلکہ ہم دوسروں کو بھی اس انداز سے آگے بڑھنے کے لیے سہارا دیں گے۔ اگلا شعر بھی اس نظم کا نقل کر دوں، بہت پیارا ہے۔ دعا علامہ اقبال کے لفظوں میں، دور دنیا کا میرے دم سے اندھیرا ہو جائے۔ دعا کیا کر رہا ہے کہ میرے دم سے، میرے وجود سے، میرے ہونے سے دنیا میں اندھیرے ختم ہو جائیں،
ہر جگہ میرے چمکنے سے اجالا ہو جائے، اور کیا ہو کہ جہاں جہاں بھی میں چمکوں وہاں اجالا ہو جائے، یعنی دوسرے لوگوں کے لیے رہنمائی ہو جائے، دوسرے لوگوں کے لیے بہتری ہو جائے۔ تو اب یہ ہے، آپ ہدف بلند کیجئے، اور ان اہداف میں سے ایک اپنا تعلیمی ہدف، اور ساتھ یہ ہے کہ دوسروں کی مدد۔ جناب امیر علیہ السلام نہج البلاغہ کے خطبہ نمبر 185 میں ارشاد فرماتے ہیں، میری مثال تمہارے درمیان ایسی ہے جیسے اندھیرے میں چراغ کو ہوتی ہے، اب جو اس چراغ کے قریب آ گیا اس سے وہ روشنی حاصل کر لے گا۔ علی ایک چراغ ہے، اس چراغ سے تھوڑی سی روشنی لے کے اگر ہم بھی لوگوں کو آگے راستے بتلاتے جائیں، اس لیے کہ ہم امیر المومنین کے چاہنے والے ہیں، اور وہ راستے نہج البلاغہ سے ملیں گے۔ ان راستوں میں سے ایک راستہ، اور بس گفتگو تمام، وہ یہ ہے کہ یہ جوانی کی فرصت کو اہمیت دیجئے۔ جوانی کے ایام آپ کو ملے ہیں تو اس کو ضائع مت کیجئے۔ یہ نہج البلاغہ کا ایک فرمان ہے، خطبہ حکمت 127، آپ اس کو دیکھیے۔ امام فرماتے ہیں، من کثر فی العمل ابتلی بالہم، جو عمل کرتے وقت کوتاہی اور سستی کرے گا وہ آئندہ زندگی میں غموں اور دکھوں میں، تکلیفوں اور پریشانیوں میں مبتلا ہوگا۔ من کثر فی العمل ابتلی بالہم کیا ہے؟ حکمت نمبر، یعنی نہج البلاغہ کا تیسرا حصہ، کلمہ نمبر 127۔ اس لیے ایک ہدف مقرر کیجئے، دوسرا یہ ہے کہ آپ اپنی جوانی میں کوتاہی مت کیجئے، جو آپ کر سکتے ہیں اس کو اسی وقت کیجئے، کل پہ بات مت چھوڑیے، اس لیے کہ اگر کل پہ چھوڑیں گے تو پھر کل پہ چھوڑیں گے، اور وہ کل کبھی نہیں آتا۔ اور پھر امیر علیہ السلام فرماتے ہیں، جو عمل میں کوتاہی کرتا ہے وہ رنج و اندوہ میں مبتلا رہتا ہے۔ اس سے زیادہ آپ کا وقت نہیں لیں، 3 چیزیں یہاں تک ہو گئیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اپنے دل میں قرآنیات کا بیج بوئیے، اس لیے کہ شیطان کہیں کانٹے نہ بو دے۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ اپنی زندگی کا ہدف مقرر کیجئے اور دوسروں کے لیے چراغ بن جائیے، جیسے امیر علیہ السلام فرماتے ہیں، میں چراغ ہوں۔ اور تیسری یہ کہ جوانی ایک فرصت کا عمر ہے، اس کو ضائع مت کیجئے، بلکہ کہتا جاؤں، یہاں جناب امیر علیہ السلام کا خطبہ 81 میں ایک فرمان ہے کہ کیا یہ جوان انتظار کریں گے، کیا یہ بھرپور جوانی والے کمر جھکا دینے والے بڑھاپے کے منتظر ہیں؟ یعنی ایسا نہ ہو کہ انتظار میں ہی کمر جھک جائے اور انسان بوڑھا ہو جائے۔ تو تیسری چیز یہ ہے کہ جوانی کے وقت سے فائدہ اٹھائیے، عمل میں کوتاہی نہ کیجیے، اور کل کے انتظار میں مت رہیے۔ تو یہ کم از کم 4 پوائنٹ آپ کے سامنے نہج البلاغہ کے آگے، آپ ان کو ذہن میں رکھیے، زیادہ گہرائی میں جانے کا نہیں، لیکن یہ اہداف 3 جو ہیں وہ ذہن میں رہیں۔ اپنے دلوں کا بیج قرآن سے لے لیں، ہدف مقرر کر لیں، اور تیسری کیا ہوئی کہ جوانی کی فرصت کو ضائع مت کریں۔ پروردگار محمد و آل محمد کے صدقے میں آپ کی جوانیوں کو سلامت رکھے۔ وہ جوان وہ تھا جس کے لیے ہاتف سے ادا آ رہی تھی، لا فتى الا علی، جوانوں میں کوئی جوان نہیں ہے مثل علی۔ پروردگار امیر المومنین کے کلام کے صدقے میں آپ کو کامیابیاں نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔